علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. There are 3 stages. علم الیقین, to obtain یقین through knowledge. یہ مقام شریعت ہے، مقام شنید ہے. Okay. For example, God is one. How did we come to know that God is one? Because we were told. We read. Or we listened to somebody's lecture. And this is how we came to know that there is one God. So this is a belief which we obtain through knowledge. Ilmul yaqeen. Number 1. To obtain belief through knowledge. علم یقین، یقین حاصل کیا علم کے ذریعے. That's it. پرسنل کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے. فار ایگزامپل گاجر کا حلوہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو جو چیز ہم سن کے ہماری نالج میں آئے، یقین میں آئے، تو وہ علم الیقین ہے. بڑا ہی آرڈنری سا اسٹیشن ہے. جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر جو سن کے ایمان لائے ہیں وہ علم الیقین پر ہوتے ہیں، اور ایسے یقین کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آج گیا کل گیا، آج گیا کل گیا. صحیح ہے نا؟ اسی طرح محمد رسول اللہ کی ذات ہے اور آپ کا ختم نبوت کی حقیقت ہے. سنا تم نے کہ نبی آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. لا نبی بعدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مجید نے فرمایا کہ خاتم النبیین. یہ تم نے پڑھا، یہ تم نے سنا اور یقین آ گیا. تو تمہارا یہ عقیدہ علم الیقین پر ہے اور اس کی ویلیو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ویلیو؟ بھئی جو لوگ اس عقیدے کے حامل تھے پھر ان کو پٹی پڑھائی قادیانیوں نے، احمدیوں نے، اور وہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے. کیوں بدل گئے خیالات؟ کہ ختم نبوت پر جو ایمان آیا تھا وہ علم کے ذریعے تھا، پرسنل ایکسپیرئنس نہیں تھا. اسی طرح جس بات پر بھی آپ کا یقین آئے، سن کر، پڑھ کر، کتاب کے ذریعے، وہ علم الیقین ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا درجہ ہے، وہ درجہ ہے طریقت کا. اس میں ہے عین الیقین. عین کہتے ہیں عربی میں آنکھوں کو. اللہ ایک ہے، سارے بول رہے ہیں اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ سارے بول رہے ہیں اللہ ایک. سننے کے بعد یہ ایمان آیا. اب ہم نے دیکھا ہندوستان میں کوئی ہندو لڑکی ہے، اس نے یہ شرط رکھ دی کہ بھئی اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو میرا دھرم اپناؤ. پھر وہ جو مسلمان تھا ہندو ہو گیا، تو وہ اللہ ایک ہی کہاں گیا؟ مسئلہ ہو گیا نا، پرابلم ہو گئی نا. وہ یقین کہاں چلا گیا؟ وہ تیل ہو گیا. تیل کیسے ہو گیا؟ کہ وہ علم الیقین تھا. عین الیقین پر آنے کے لیے پرسنل ایکسپیرئنس چاہیے. اس کے لیے راہ طریقت اختیار کرنی ہوگی. اس میں کیا ہوگا؟ جو ایک ہے نا اللہ، اس کے پاس ہمارا حلیہ جائے گا کہ جی یہ بندہ آپ سے پیار کرنا چاہتا ہے، منظور ہے. پھر وہ اپنی پرمیشن بھیجے گا، اپنا نام تیرے دل پہ لکھ دے گا. جب دل پر اللہ کا نام لکھا نظر آئے گا تو یہ عین الیقین ہے کہ آنکھ سے اس کا سراغ دیکھ رہا ہے. آنکھ سے اس کا سراغ دیکھ رہا ہے. تو یہ طریقت والوں کے لیے ہے، تصوف والوں کے لیے ہے عین الیقین. اور حق الیقین کیا ہے؟ کہ جب بندہ علم حقیقت کے ذریعے
اللہ تک پہنچ جائے گا اور اس کو دیکھ لے گا. یہ حق الیقین ہے. تو یہاں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وہی بات ہے جو حدیث جبرائیل میں درجہ احسان کی بات تھی. درجہ احسان کیا بتایا حدیث جبرائیل میں؟ کہ اللہ کی جب عبادت کرو تو رب کو دیکھو. اور یہاں بھی یہی کہا کہ بھئی وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكُ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ یقین کی منزل پر فائز ہو جاؤ. کون سا یقین؟ کہ جس کا دعویٰ کیا ہے ایک ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ درجہ احسان والوں کے لیے آیت ہے. یہ درجہ احسان والوں کے لیے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. TV, bringing light, love, and peace in your life.